دوستوں، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 400 سے بھی زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔ اس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور 14 مہینے بعد وہ زندہ واپس بھی آیا، لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اسے خودکشی کرنی پڑی۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا میں 71% پانی ہے جو 4 اوشنز میں تقسیم ہے۔ ان کے نام ہیں اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین اور آرکٹک۔ سب سے بڑا اوشن پیسیفک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا خشک حصہ جو 165 ملین مربع کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلے اوشن 148 ملین مربع کلومیٹر کو نگل سکتا ہے۔ اس اوشن پر کچھ ہی جزیرے ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ ایسے جزیرے ہیں جن پر آج تک کوئی انسان جا بھی نہیں سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن میں 14 مہینے تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا جوس سلواڈور ایل ورینگا۔ اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی کشتی تھی جس پر سیدھا لیٹنا بھی مشکل تھا، اور یہ بندہ 1 سال سے بھی زیادہ اس کشتی پر زندہ بھی رہا۔ سمندر کی بے رحمی کا بھی مقابلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی اور انسان توڑ بھی نہیں سکا۔ جو صرف اپنی قسمت سے مجبور تھا کہ وہ اس بدترین مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ جوس 36 سال کا ایک تجربہ کار مچھیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوس اور اس کا ایک ساتھی مل کر مچھلی پکڑنے نکلتے ہیں، معمول کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی کشتی پر۔ اس کشتی پر وہ زیادہ دور جا کر مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ کشتی بہت چھوٹی تھی جس پر ایک انجن اور ایک ہی فریج تھا، تو یہ کچھ ہی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکلتے ہیں میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور۔ اپنا جال سمندر میں بچھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا نظر آتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے وہ جال کو بھی وہی چھوڑ دیتے ہیں اور کشتی کو فل اسپیڈ پر بھگاتے ہیں۔ مسلسل 6 گھنٹوں تک وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر ہی دور تھے کہ کشتی کا انجن اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو ساحل بھی دکھ رہا تھا اور ان کا گاؤں بھی۔ طوفان کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ ساحل کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف اپنی طرف آتے طوفان کو جو اتنی شدت سے آ رہا تھا جیسے ان کو زندہ ہی نگل جائے گا۔ طوفان کے ساتھ ہوا کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی کشتی ساحل سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ساحل بھی منظر سے ہٹ گیا اور تیز لہریں ان کو دوسری طرف کھینچنے لگے۔ ان کے باس تک جب وہ پیغام پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی تاکہ ان کو ڈھونڈا جائے، لیکن ہر گزرتے لمحے جوس کی کشتی دور سے دور ہوتی گئی۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہے تھے کہ اب وہ کس جگہ پر ہیں اور ساحل کس طرف ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 5 ہی دن میں ان کی کشتی ساحل سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی۔ چھوٹی کشتی ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی آگ لگانے کے لیے تاکہ دھوئیں سے کسی کو سگنل دے کر بلا سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگے کہ شاید اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے بھی ان کے پاس اب کوئی سامان نہیں تھا کیونکہ جال وہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پرندہ ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دم سے اس پرندے پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ دونوں کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے پرندہ پھر آئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور پرندہ آتا ہے۔ اس بار دونوں بہت محتاط طریقے سے اس کو پکڑنے کا پلان کرتے ہیں
اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کشتی پر آنے والے پرندوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ سمندر کا کڑا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کے پانی کو پلاسٹک کی بوتل میں اسٹور کرنا شروع کر دیا، جس کو پی کر وہ زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہ پڑتی تب وہ پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور کچھووں کا خون پیتے تھے، لیکن وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس ذہنی اذیت سے گزر رہے تھے وہ تصور کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آخرکار جوش کا ساتھی یہ اذیت برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے خودکشی کر لی، اور اب کشتی پر صرف جوش اکیلا تھا اور اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، جس کو دیکھ کر اس کو زندگی کی کوئی امید باقی نہیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے زندگی گزارنے لگا۔ نقشوں میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوش پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جس کو دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوش نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کافی زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن جوش کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں یہ پہلی شپ تھی جو اس کو نظر آئی تھی، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آ گئی۔ جوش نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ جوش کو وہ نہ دیکھ سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جوش کی نظروں سے وہ شپ بھی غائب ہونے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستوں ذرا سوچیں، 6 مہینے تک آپ دنیا کی ایسی جگہ پر پھنسے ہوں جہاں آپ کو دوسرا انسان بھی نظر نہیں آتا، اور اگر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو کوئی دکھے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور گزر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 11 مہینوں کے بعد جوش اپنی اس چھوٹی سی کشتی پر 8000 کلومیٹر سفر کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویئر ہی بچا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت جوش پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوش نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پاس میں کوئی جزیرہ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو حقیقت میں ایک جزیرہ نظر آتا ہے، لیکن اس کو ڈر تھا کہ یہ جزیرہ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ پانی میں خود گیا اور تیر کر جزیرے پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوش نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ جزیرے پر پہنچا تو وہ ایک منظر دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ اس کو ایک چھوٹا سا بیچ ہاؤس نظر آیا جس میں وہاں کے مقامی لوگ موجود تھے، اور پچھلے 438 دن میں جوش کا پہلی بار کسی انسان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ یہ جزیرہ مارشل آئس لینڈز کا ایک دور دراز جزیرہ تھا جس کو ایبون ایٹول کہا جاتا ہے، اور یہ جزیرہ جوش کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا۔ جوش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جزیرے کے قریب پہنچ گیا تھا خود سے، ورنہ اگر وہ جزیرہ جوش سے مس ہو جاتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپائن میں ہوتا، جو اس جزیرے سے بھی 5000 کلومیٹر دور تھا۔ جوش کو وہاں سے اپنے گھر واپس بھیجا گیا، اور پہنچتے ہی وہ ایک اور مصیبت میں گر گیا۔ واپس پہنچنے پر جوش نے 438 دن کے نام سے ایک کتاب بھی شائع کی، مگر جوش پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوش کے مطابق خودکشی کی تھی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد زندہ واپس آنے والا شخص جو اپنی صفائی بیان نہ کر سکا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا، جوش نے پریشان ہو کر خودکشی کر لی، اور اس طرح سے یہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو
ویڈیو میں. اللہ حافظ.